السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، برا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ اشارے ظاہر ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ تلاش میں ہوتے ہیں ناممکن کو ممکن کیسے کیا جائے۔ اللہ تمہاری اچانک مدد کب کرتا ہے؟ اللہ آپ کی من پسند چیز سے کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ تمہاری دعاؤں پر کن کب فرماتا ہے؟ اگر آپ اللہ کی مدد کی خاص نشانیاں ڈھونڈ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ کی مدد آنے والی ہوتی ہے تو اچانک کچھ خاص نشانیاں بھی ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ اس بڑی دنیا میں کہاں ہیں، کہاں رہتے ہیں، کس شہر سے ہیں، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے پاس کسی مقصد کے تحت پہنچا ہے۔ سوچیں، لاکھوں کروڑوں ویڈیوز میں سے آپ نے یہی ویڈیو کیوں دیکھا؟ یہ اتفاق تو نہیں، کیونکہ میں اتفاق پر یقین نہیں رکھتی۔ اتفاق حقیقت میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اتفاق کا مطلب تو یہ ہے کہ اچانک ہی ہو گیا۔ تو جان لو، اس دنیا کی ہر ایک چیز، ہر ایک واقعہ، ہر ایک مقصد کے تحت تصویر کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے، کیونکہ ان کو بنانے والا تمہارا رب ہے، اور ان کے حکم کے بغیر کچھ بھی اچانک نہیں ہوتا۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور وہی تو ہے جو رات کے وقت میں ایک حد تک تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے، اور دن بھر میں جو کچھ تم نے کیا ہوتا ہے وہ سب کچھ جانتا ہے، پھر بھی وہ ایک نئے دن میں تمہیں زندگی دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی مقرر مدت پوری ہو جائے۔ یاد رکھیں کہ آپ کے دل کی بے قراری کا خاتمہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے حصول سے ممکن ہے۔ یقیناً آپ کا تھکا ہوا دل اللہ کی مدد کا منتظر ہوگا کہ آپ کو کوئی ایسا اشارہ آپ کو ظاہر ہو جو آپ کے اس بے چین دل کو مطمئن کر دے۔ اور اگر آپ اپنی زندگی کے راستے ہموار ہونے کے انتظار میں ہیں تو سنو، اس دنیا میں ہر ایک ذرہ، ہر ایک حرکت، ہر ایک قدم ایک وجہ سے اٹھتا ہے، یہاں تک کہ ہماری روزانہ کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے واقعات جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ بھی ایک مقصد سے ہوتے ہیں۔ تو نہ چاہتے ہوئے تلخ حالت کا آ جانا، یا کوئی مشکل کا آ جانا، یا کوئی کام کا رک جانا، یہ سب بے وجہ تو نہیں۔ یقیناً اس برے دن میں بھی تمہارے رب کی کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی۔ کیا والدہ حضرت موسیٰ کو پتہ تھا کہ ان کا بیٹا ان کے جان کے دشمن فرعون کے گھر پرورش پائے گا؟ نہیں نا، لیکن تمہارے رب نے ان کو مناسب حالات میں بھی خیر نکال کر دکھایا، یہ تک کہ ایک ماں کے پاس ان کے بیٹے کو پہنچایا بھی، اور پرورش بھی دشمن کے محل میں کروائی۔ جان لو، تمہارا رب بہت ہی قدرت والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا۔ جان رکھو، موجود رہنے کا مطلب صرف وقت کا کاٹنا، جینے کا مطلب محسوس کرنا، کچھ اپنانا اور اپنی تکلیفوں سے کچھ نیا بنانا۔ جان لو، یہ تکلیفیں سب کی زندگی میں آتی ہیں، چاہے نیک ہو یا برے۔ کوئی مشکل اور پریشانی سے دو چار نہیں، ہاں کچھ کی پریشانیاں آیا ہیں اور کچھ چھپائے پھرتے ہیں۔ یہ بالکل سچ ہے، جب پریشانی آتی ہے تب ہم سب روتے ہیں، اداس ہوتے ہیں۔ جب کچھ برا ہوتا ہے، کیوں ہم انسان ہیں، ہم سب انسان ہیں، ہم اس سے متاثر ہوں گے۔ جب مشکل آ جاتی ہے تو سرور کائنات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں مبارک بھی اشک بار ہو جاتی تھیں، اور ہم تو کمزور ایمان والے امتی ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ہمیشہ غم زدہ رہنا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ اپنے دکھ کو اپنائیے اور اس سے کچھ اچھا بنائیے۔ یاد رکھیے، زندگی آپ کو بار بار مختلف حالتوں سے گزارے گی۔ جب تک
تک آپ ان سے سبق نہیں سیکھتے تو جان لو تکلیف کا مقصد کیا ہے۔ تکلیف کا مقصد ہے ترقی، یعنی کچھ خاص سطح کی بندے کا چلے جانا۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ بات آپ پر بار بار سنتے ہیں، کئی بار سنا ہوگا، لیکن کیا آپ نے اس پر کبھی گہرائی سے سوچا ہے؟ تمہارے رب کا ایک نام العادل یعنی انصاف کرنے والا ہے۔ وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ اگر فی الحال آپ نامناسب حال سے دوچار ہیں تو ان کی کوئی نہ کوئی وجہ چھپی ہوگی۔ جان لو آپ کی تکلیف آپ کو بہت سارے سبق اور راز دکھلائے گی جن سے آپ ناواقف ہیں، جن سے آپ لاعلم ہیں، اور یہی بات آپ کو سب سے الگ اور سب سے خاص بنائے گی۔ جان رکھو ہر انسان کے اندر ایک ذاتیں ہیں، مگر فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ اسے اپناتے ہیں، کچھ لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی لوگ اتنے میگنیٹک، اتنے انرجیٹک اور اتنے وارم لگتے ہیں کہ ان کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے۔ جان رکھو اپنے دل کو مایوس اور اداس مت کریں، کیونکہ یہ زندگی تو چلتی رہے گی، پتجھڑ اور بہاریں تو آتی رہیں گی۔ دوسروں کی رائے سے اپنے آپ کو مت آگے بڑھائیے۔ آپ جیسا محسوس کرتے ہیں، جیسے بات کرنا چاہتے ہیں، ویسے بنیے۔ اپنے آپ کو باہمت اور بایقین بنائیے، اپنی اصلیت کو دنیا کے سامنے لائیے۔ آپ کی سب سے بڑی طاقت یہی ہے کہ آپ کی روشنی جو اندر سے کہیں چھپی ہوئی۔ آپ سوال بنا سکتے ہیں، یہ بھلے کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا معلوم شاید یہ واقعہ آپ کو بہتر انسان بننے کے لیے ہوا ہو۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کچھ سال برباد کر دیے تو شاید آپ کو ان کچھ سالوں کو کھانے کی ضرورت تھی، تاکہ آپ جان سکیں کہ اب آپ کو ترقی کرنی ہے، اب آپ کو آگے بڑھنا ہے، اب آپ کے لیے راہ کھلی ہوئی ہے۔ ہر چیز کو اپنی سطح پر مت دیکھیں، بلکہ ہر چیز کی گہرائی میں جائیے۔ یقین رکھیں آپ کی محنت، کوشش، دعا، اشک، سب کچھ آپ کے رب کے یہاں محفوظ ہے۔ وہ ایک ایک دعا اور ایک ایک آہ اور ایک ایک اشک کا بہترین بدلہ دے گا، جنہیں تم سنبھال بھی نہیں پاؤ گے۔ بس یہی وقت ہے سچ مچ ہوش مند بننے کا، اور جب آپ ہوش مند بنتے ہیں تو ہر تجربے کی اہمیت سمجھ پاتے ہیں۔ پھر ساری بند راہیں کھلی نظر آتی ہیں انشاءاللہ۔ بھائیو اور بہنو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگر پسند آئی ہو تو ایک لائک کر دیں۔ یقین جانو آپ کا ساتھ دینا ہمیں اور بہتر بننے کی ہمت دیتا ہے۔ اللہ پاک آپ سب سے خوش ہو، راضی ہو، آپ کی دعائیں فوراً قبول ہو، برکت والا بے شمار رزق عطا ہو، ہر مشکل، پریشانی، بیماری دور ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی، اللہ تعالیٰ اپنے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ ہم ہر روز آپ کے لیے ایسی ہی معلوماتی اور نئی ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔